ناظرین کرام، آپ کے سامنے فقہی مسائل پیش کریں گے مفتی عرفان صاحب قاسمی، جن کا عنوان ہے تجارت کی فضیلت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے۔ دنیا کو دیا پیغام سکو، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے جو شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں دی ہے، اس شریعت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں ماں کی گود سے لے کر، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مادر رحم سے لے کر ہم کو قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے۔ انہی میں سے ایک خرید و فروخت ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں تک خرید و فروخت کا تعلق ہے، یہ حقوق العباد میں سب سے اہم ذریعہ ہے، اس لیے کہ انسان کو جگہ جگہ پر قدم قدم پر اس کی احتیاج پڑتی ہے، اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں، تو شریعت ہمیں اس بارے میں کیا فرماتی ہے، کیا کہتی ہے، ہمیں اس کو جاننا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں تک اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خرید و فروخت کے متعلق فرمایا ہے، تو ارشاد باری تعالی ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ رب العزت نے بیع کو یعنی خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اور سود سے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود کو اختیار کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے خطبے کے اندر حدیث شریف پڑھی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین، کہ سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت کے دن مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو نبیوں اور صدیقین اور شہداء کی فہرست میں اس کا شمار ہوگا، ان کے ساتھ اس کو اکٹھا کیا جائے گا۔ جہاں تک شریعت کی بات ہے تو علماء اکرام خرید و فروخت کی تعریف یہ کرتے ہیں مبادلۃ المال بالمال تملیکا، کہ ایک مال کا دوسرے مال سے بطور تملیک تبادلہ ہو، اس کو شریعت میں بیع کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مجھے یا آپ کو کوئی چیز خریدنا ہو تو ہم تاجر کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد ہم جو پیسہ دیتے ہیں وہ بھی مال ہوتا ہے، اور جو چیز ہم کو خریدنے ہوتی ہے وہ بھی مال ہوتا ہے۔ تو مال کا مال کے ذریعے سے یا مبیع کا ثمن کے ذریعے سے جو تبادلہ ہوتا ہے، اس میں تملیک پائی جانی شرط ہے۔ اگر تملیک نہیں پائی جائے گی تو ایسی صورت میں خرید و فروخت کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اگر تملیک پائی جائے گی، یعنی ہم جو سامنے والے کو جو قیمت دے رہے ہیں وہ اس کا مالک ہو جائے، اور اس سے جو چیز ہم خرید رہے ہیں ہم اس کے مالک ہو جائیں، تو ایسی صورت میں خرید و فروخت صحیح ہوگی۔ ورنہ سامنے والا ہمارا پیسہ تو رکھ لے، لیکن جو مال ہمیں دے رہا ہے اس کے متعلق یہ کہے کہ ایک دو دن کے بعد میں اس کو لے لوں گا، تو یہ خرید و فروخت کی تعریف میں نہیں آئے گا۔ تو میرے
بھائیوں کتابوں کے اندر اور فقہاء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیع و شراء کی بہت ساری اقسام نقل کی ہیں اور بہت ہی شرح و بسط کے ساتھ اپنی کتابوں کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ پہلے ان اصولوں کو تذکرہ کروں گا جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع کو جن چیزوں سے آپس میں دھوکہ دہی یا لین دین کے معاملے میں ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ نہ ہونا یا اعتماد میں کمی واقع ہو جانا، ان تمام صورتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ سب سے پہلے شریعت نے خرید و فروخت کی ان تمام صورتوں کو ناپسند کیا ہے جن میں کسی پہلو سے دھوکہ دہی ہوتی ہو یا پائی جاتی ہو، شریعت نے اس کو منع کر دیا ہے۔ اگر بائع یعنی بیچنے والا یا تاجر سامان کے اندر یعنی مبیع کے اندر کوئی عیب ہو اور اس کو چھپا کر سامنے والے کو بیچ دے تو ایسی صورت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیار رویت اور خیار عیب یعنی دیکھنے کے بعد اگر مبیع پسند آئے تو گاہک خریدنے کے لیے رضامند ہو سکتا ہے، اگر پسند نہیں آئے دیکھنے کے بعد تو اس کو واپس کرنے کا وہ مجاز ہے۔ اسی طریقے سے سامان کے اندر کوئی عیب نکل آئے تو ایسی صورت میں گاہک یعنی مشتری جو خرید رہا ہے اس کو واپس کرنے کا پورا اختیار شریعت نے دے رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے سامنے مبیع کے اندر عیب پر مبتلا ہوئے بغیر جب ہم نے کوئی چیز خرید لیا اور گھر آنے کے بعد یا اس کو اچھی طریقے سے دیکھ بھال کر لینے کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کے اندر عیب ہے تو ایسی صورت میں اب دنیا کا جو بھی اصول ہو لیکن شریعت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہم اس سامان کو واپس کر سکتے ہیں۔ اسی کو کتب فقہ کے اندر خیار عیب کہا جاتا ہے، یعنی عیب کے پائے جانے کی صورت میں مبیع کو واپس کرنے کا مشتری کو پورا اختیار ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت میں جہاں کہیں بھی معصیت کے اندر تعاون ہوتا ہے ان تمام خرید و فروخت کو منع فرما دیا ہے۔ مثلا شریعت نے جن چیزوں کی ممانعت قرار دیا ہے جیسے سور کی خرید و فروخت ہے یا خون کی خرید و فروخت ہے یا مردار کی خرید و فروخت ہے، اس میں شریعت سامنے والی چیز کو یعنی سامان کو مبیع قرار نہیں دیتی تو ایسی صورت میں اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے ہم کو معلوم ہے کہ سامنے والا شراب بناتا ہے تو اس کے ہاتھ انگور کی فروخت کو بھی شریعت منع فرماتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم کو یہ معلوم ہے کہ سامنے والا حربی ہے یعنی ایسا کافر ہے یا ایسے ملک میں رہتا ہے جس سے مسلمانوں کی حکومت کو یا مسلمانوں کو اس سے جنگ درپیش ہے تو ایسی صورت میں ایسے حربی کے ساتھ اسلحے کی فروخت بھی شریعت ہمیں منع کرتی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہم اسلحہ فروخت نہیں کریں گے اس لیے کہ اس کا استعمال پھر ہمارے مسلمان بھائی ہوں گے۔ تو دوسرا جو اصول شریعت نے ہمیں بتلایا ہے وہ معصیت کے کاموں میں تعاون کا جو ذریعہ بنتے ہیں شریعت ہمیں اس سے منع فرماتی ہے۔ اور تیسری صورت خرید و فروخت کی وہ تمام صورتیں جن میں اس معاملے کی تکمیل مشتبہ اور مشکوک ہو اور اندیشہ ہو کہ خریدار یا تاجر اس کے حوالے کرنے پر قادر نہیں ہے، شریعت ایسی بیع سے بھی ہمیں منع فرماتی ہے۔ مثلا ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے یا سمندر کے اندر موجود مچھلی یا اسی طریقے سے بکری یا جانور کے زیر حمل جو بچہ ہے اس کی خرید و فروخت کو شریعت منع فرماتی ہے۔ کیوں منع فرماتی ہے؟ اس لیے کہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے پر بائع یعنی بیچنے والا اس کو فی الفور حوالے کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو سمندر کے اندر مچھلیاں رہتی ہیں اس کو پکڑ کر اس کے حوالے کرنے پر فی الفور وہ قادر نہیں ہیں اور اندیشہ ہے کہ آگے جا کر یہ نزاع اور جھگڑے کا سبب ہو، اسی لیے شریعت ہمیں اس سے بھی منع فرماتی ہے۔ اور اسی طریقے سے زیر حمل جو بچہ ہے یعنی جانور کے جو حمل میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے پتہ نہیں کہ وہ صحیح سالم واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، اسی لیے شریعت ہمیں اس سے بھی منع فرماتی ہے کہ ایسی خرید و فروخت شریعت میں ناجائز ہے۔
اسی طریقے سے وہ تمام صورتیں جن میں کسی وجہ سے آئندہ طرفین کے درمیان نزاع پیدا ہو جانے کا امکان ہو، اسلام ان کو منع کرتا ہے۔ مثلا قیمت غیر متعین ہو، اور اسی طریقے سے مبیع یعنی جس سامان کو بیچا جا رہا ہے، جس کو اصطلاح میں سودا کہا جاتا ہے، اس کی مقدار بھی متعین نہ ہو۔ ایسی صورت میں آگے جا کر یہ جھگڑے کا سبب بن سکتا ہے، اسی لیے شریعت اس کو منع قرار دے رہے ہیں۔ مثلا زید نے عمرو سے کوئی چیز خرید رہا ہے اور سامنے والا اس کی کوئی قیمت نہیں بتلا رہا ہے، جیسے آج کل عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی جان پہچان والوں سے کوئی سامان خریدنے جاتے ہیں اور اس کے بعد جب بھاؤ تاؤ کرنے لگتے ہیں تو سامنے والا یہ کہتا ہے کہ آپ جو مناسب سمجھے وہ دے دے۔ جب ہم ان سے اصرار کر کے جب قیمت تعین کرنے کے لیے بات کہی جاتی ہے تو وہ ٹال مٹول کرنے لگتے ہیں، لیکن جب بات پیسوں کی آتی ہے، خرید و فروخت ہونے کے بعد، معاملہ طے ہو جانے کے بعد، مبیع کو استعمال کر لینے کے بعد سامنے والے کو جب قیمت ادا کرنا ہوتا ہے تو وہ مارکیٹ کی قیمت سے زیادہ لے لیتے ہیں، اور جس سے آپس میں بغض اور نفرت کا سبب ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے یہ کہا ہے کہ طرفین جب آپس میں کوئی چیز کی خرید و فروخت کر رہے ہیں تو اس صورت میں مبیع کی مقدار بھی متعین ہو اور قیمت بھی متعین ہو، اور اسی طریقے سے قیمت یا سامان کی مقدار متعین نہیں ہے یا قیمت ادا کرنے کا وقت متعین نہیں ہے، شریعت ایسی بیع کو منع کرتی ہے۔ اسی طریقے سے خرید و فروخت کے لیے طرفین معاملے سے پوری طرح مطمئن ہوں اور شک و شبے کا کوئی کانٹا ان کے دل میں باقی نہیں رہے، شریعت نے اس کا بھی پورا خیال کیا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ سامنے والا جو بھی چیز خرید رہا ہے، خواہ کہ اس پر اس کی رضامندی کے بغیر کوئی سامان اس کے اوپر مسلط نہ کر دیا جائے، بلکہ اس کی رضامندی ہو۔ بعض معاملات ایسے دیکھنے میں آتے ہیں کہ سامنے والا ابھی اس کو پسند نہیں آتا ہے، وہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ پسند آئے جبھی اس کی قیمت ادا کرنا، ابھی تو فی الفور لے کر چلے جائیے، اور اس طریقے سے اس کو خواہ کہ اس کے ہاتھ میں اس کو زبردستی تھما دیا جاتا ہے۔ شریعت یہ نہیں چاہتی ہے، شریعت یہ چاہتی ہے کہ سامنے والا یعنی گاہک پوری طریقے سے مطمئن ہو جائے اور اس کے دل میں ذرا برابر بھی شکوک و شبہات نہ رہے، اس مطمئن ہو کر پوری رضامندی کے ساتھ وہ خرید لے اور سامنے والے کو پیسہ دے دے۔ شریعت نے اس کا پورا لحاظ کیا ہے۔ شریعت یہ بھی چاہتی ہے کہ خرید و فروخت کے معاملے میں ایسی کوئی شرط نہ لگائی جائے جو معاملے بیع کے اصل تقاضوں کے خلاف ہو۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ سامنے والا یعنی گاہک جو ہے بائع سے یعنی تاجر سے جو چیز خرید رہا ہے، تاجر کی طرف سے کوئی ایسی شرط نہ لگا دی جائے جس کی وجہ سے گاہک کو اس کے تصرف کرنے پر یعنی مبیع کو قبضے میں لے لینے کے بعد اس کے تصرف میں اس کا اختیار باقی نہ رہے۔ ایسی شرط اگر بائع کی طرف سے لگا دی جائے یعنی تاجر کی طرف سے لگا دی جائے تو شریعت اس کو بیع نہیں کہتی ہے، بلکہ یہ بیع کے خلاف ہے، اس لیے کہ جب بیع یعنی سامنے والا پیسے دے کر کوئی سامان خرید رہا ہے تو ایسی صورت میں سامان اس کے حوالے ہو جانے کے بعد اس کو مکمل اس کے تصرف کا حق حاصل ہو، بغیر تصرف کے حق کے حاصل ہونے کے بیع منعقد نہیں ہوا کرتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ زید نے عمرو سے 2 کلو گیہوں خریدنے پر اس نے گیہوں کی قیمت ادا کر دی۔ اب بائع یہ کہتا ہے کہ اس گیہوں کو آپ ابھی پکائیے مت، 2-4 دن کے بعد میں اس کو واپس لے لوں گا، یا میں اس کی قیمت زیادہ ادا کروں گا، یا کوئی ایسی شرط لگا دے رہا ہے جس سے مبیع پر مکمل فائدہ حاصل نہیں کر سکتا مشتری، تو ایسی صورت میں یہ بیع شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ بیع صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کو بیع منعقد ہی نہیں ہوتی ہے، بیع کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے شریعت ان تمام جھگڑوں سے بیع کو، خرید و فروخت کو پاک کرنا چاہتی ہے، اور اسی طریقے سے تاجرین کے درمیان بھی یہ اصول بتلایا گیا ہے کہ وہ بیع پر بیع منعقد نہ کرے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ بائع ایک مشتری سے، ایک گاہک سے
اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے بات چیت کر رہا ہے اور سامنے والا اس کا بھاؤ تاؤ کر رہا ہے، ایسی صورت میں دوسرے تاجر کی طرف سے یہ آفر کرنا یا اس کو یہ لالچ دینا کہ میرے پاس خریدنے پر آپ کو اتنے فیصد چھوٹ ہے، یا آپ سامنے والے سے جو تاجر سے جو سامان خرید رہے ہیں میرے پاس خریدنے پر اس سے کم قیمت میں تمہیں یہ چیز دستیاب ہوگی، تو شریعت ایسی بے کو بھی صحیح نہیں کہتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنے بھائی کی بے پر بے کر دینا، جس کو شریعت ممنوع قرار دیتی ہے، منع کرتی ہے۔ ہاں اگر وہ وہاں سے چلے جانے لگے اور بے مجلس ختم ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر وہ گاہک کو اپنے پاس بلا کر پھر اپنے سے الگ سے خرید و فروخت کا معاملہ کرے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن ایک تاجر سے بات ہو رہی ہے اور دوسرا تاجر اس کے اندر دخل اندازی کر کے گاہک کو اپنی طرف متوجہ کر لے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آج مارکیٹ کے اندر بازاروں میں اس کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے، تاجر ایک سے بات چیت کرتا ہے، دوسری طرف سے دوسرا تاجر یا اس کا نمائندہ وہاں سے اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی فیصد چھوٹ ہے، ہمارے پاس اتنی کم قیمت میں یہ سامان دستیاب ہے، جس کی وجہ سے گاہک اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اسی طریقے سے شریعت یہ بھی چاہتی ہے کہ طرفین جو معاملہ کر رہے ہیں وہ صاحب عقل ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نابالغ کی خرید و فروخت تو جائز ہی نہیں ہے، لیکن حنفیہ اور دوسرے ائمہ اکرام کے نزدیک اگرچہ کہ ممیز ہو، یعنی نابالغ تو ہے لیکن صاحب تمیز ہے اور اسی طریقے سے کم عقل ہے، تو اس کی خرید و فروخت کی اجازت تو دی ہے، لیکن جھگڑوں سے بچنے کے لیے، نزاع سے بچنے کے لیے وہاں پر ان علماء اکرام نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر سامنے والے کے ولی اگر آ جائیں اور وہ اس بیع کو نافذ نہ کرنا چاہیں تو اس کا اختیار ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے خرید و فروخت کے اندر مبیع اور سامان، یعنی مبیع اور قیمت، ان دونوں کی تعیین اور ان کی مقدار بھی ضروری ہے، اور اسی طریقے سے بائع کے لیے یعنی تاجر کے لیے شریعت یہ چاہتی ہے کہ وہ جو سامان کو بیچ رہا ہے اس پر مکمل قادر ہو اور فی الفور حوالے کرنے پر قادر ہو، اور اسی طریقے سے مشتری یعنی جو گاہک ہے اس کو بھی یہ اختیار ہے کہ وہ اگر چاہیں تو آپسی رضامندی کے ساتھ وہ بیع کو جائز قرار دے اور بیع کو خریدے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ اے لوگو کہ تم لوگ آپس میں مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، یعنی ناحق طریقے سے تم ایک دوسرے کے مال کو مت کھاؤ بلکہ آپسی رضامندی سے۔ تو سب سے پہلی چیز جو بیع خرید و فروخت کے اندر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ طرفین کی رضامندی ہو۔ طرفین کی رضامندی کے بغیر ان پر کوئی چیز مسلط کر دینا شریعت اس کا اختیار نہیں دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے شریعت نے زمانے جاہلیت کی ان تمام بیعوں پر گرہ لگائی ہے اور ان تمام بیعوں کو کالعدم قرار دیا ہے جو بعد میں نزاع اور جھگڑے کا سبب ہوتے ہیں۔ چنانچہ پہلے زمانے میں جو بیع ملامست ہوا کرتی تھی، یعنی چھونے کی بیع، اور اسی طریقے سے زیر حمل بچے کی جو خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا تھا، شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، اور اسی طریقے سے اڑتے ہوئے پرندے کی بیع کو بھی شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے، اس لیے کہ بائع مبیع کو فی الفور ادا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بیع کی صحیح ہونے کی جو شرائط ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ دونوں کا یعنی خرید و فروخت میں دونوں کا فائدہ ہو۔ اگر ایک کی طرف سے 1 روپیہ خریدا جا رہا ہے اور بدلے میں دوسری کی طرف سے 1 روپیہ دیا جا رہا ہے تو چونکہ اس میں دونوں طرف سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی لیے شریعت جو ہے اس کو بیع نہیں کہتی ہے۔ بیع کے صحیح ہونے کے لیے شرائط بھی سے یہ ہے کہ دونوں طرف سے فائدہ ہو، یعنی سامنے والا سامان سے فائدہ اٹھائے اور دوسرا جو ہے تاجر شخص اس کے پیسوں سے پھر اپنی آگے کی تجارت کے لیے اپنی تجارت کے لیے پیسے کو اکٹھا کرے۔ میرے بھائیوں، یہ شریعت ہمیں تجارت کے سلسلے میں یہ ہدایت دیتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اسلامی
روشنی میں اسلامی اصول کے مطابق ہمیں صحیح تجارت کرنے کی اور صحیح خرید و فروخت کرنے کی اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ 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 کنز الکرم مولا النعم هادي الأمم. ہم دنیا کو فتح کر سکتے ہیں کب؟ جبکہ ہم میں سنجیدگی، نرمی، رواداری، ہمت، دھن، محنت، توکل اور تقوی جیسے صفات موجود ہوں. اللہ 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 کنز الکرم مولا النعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفا بیت المال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ رجسٹرڈ ایک فلاحی اور رفاہی اور تعلیمی ادارہ ہے جو مسجد الفلاح واحد نگر قدیم ملک پیٹ حیدرآباد میں جس کا صدر دفتر ہے، اور ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں اس کی 50 سے زائد شاخیں موجود ہیں، جہاں غریب اور کمزور طبقات کی امداد کے لیے مختلف نوعیتوں کا کام ہو رہا ہے. مرکزی صفا بیت المال کے زیر اہتمام 20 سے زائد ایسے شعبہ جات ہیں جن میں فلاحی، رفاہی، تعلیمی خدمات انجام دی جا رہی ہیں. انہیں شعبہ جات میں سے ایک اہم ترین شعبہ دینی گرمائی کورس کے سینٹرز کا ہے. موسم گرما میں گرمائی تعطیلات ہوتی ہیں. ان طویل تعطیلات میں اسکولوں میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں آوارہ گردی میں، کھیل کود میں اپنا پورا وقت گزار دیتے ہیں. اسی لیے صفا بیت المال نے گزشتہ 3 سال سے ان بچوں کے لیے، غریب بچوں اور بچیوں کے لیے دینی گرمائی کورس کے سینٹرز کے قیام کا فیصلہ کیا. الحمدللہ 3 سال سے حیدرآباد کے 50 سے زائد غریب محلوں میں دینی گرمائی کورس کے سینٹرز چلائے جا رہے ہیں. اور اس سال بھی الحمدللہ حیدرآباد اور سکندرآباد کے 50 غریب محلوں میں صفا بیت المال کے زیر اہتمام دینی گرمائی کورس کے سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں. 24 تاریخ کو تمام معلمین کی تربیت ہو رہی ہے، اور اس کے بعد 26 اپریل سے 5 جون تک 40 روزہ یہ کورس مسلسل چلے گا. حیدرآباد کی 50 محلوں میں یہ سینٹرز چلیں گے. ایک سینٹر میں 30 تا 35 طلبہ اور طالبات تعلیم حاصل کریں گے. اس کے لیے ایک کورس ترتیب دیا گیا ہے دینی گرمائی کورس کا، جس کو احقر نے تیار کیا ہے. اس میں دینیات کی ساری اہم ترین باتیں پریکٹیکل طور پر بھی اور سمجھا کر بھی بتلائی جاتی ہیں. اس اہم ترین کام کے لیے پروجیکٹ ہے. 4 لاکھ روپے کے تقریباً اخراجات آ رہے ہیں. ایک سینٹر پر 7,000 روپے کے اخراجات ہیں، اس لیے کہ اس میں معلم کی تنخواہ اور بچوں کے لیے کتابوں کے مفت فراہمی وغیرہ کا نظم کیا جاتا ہے. اور ان 50 سینٹرز کی رہبری کے لیے، نگرانی کے لیے 2-3 فیلڈ آفیسرز کو بھی رکھا گیا ہے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس اہم ترین خدمت کی انجام دہی کے لیے آپ ضرور تعاون فرمائیں. اگر ہر آدمی اللہ نے جن کو توفیق دی ہو ایسے 40-50 آدمی تیار ہو جائیں جو ایک سینٹرز کی ذمہ داری لیں، تو انشاءاللہ یہ ہمارا پروجیکٹ جو 3.5 تا 4 لاکھ روپے کا پروجیکٹ ہے یہ پائے تکمیل کو پہنچ سکتا ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات اس اہم ترین خدمت کی تکمیل کے لیے ضرور رب پیدا کریں گے. ہماری ویب سائٹ بھی دیکھیے safabeitulmal.com، اور ہمارا فون نمبر نوٹ کیجیے 9394419821 9394419820 اور 2455
1319. Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صفا بیت المال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ ایک رفاہی، فلاحی اور تعلیمی ادارہ ہے جس کا صدر دفتر حیدرآباد ملک پیٹ میں واقع واحد نگر مسجد الفلاح سے متصل 7 سال سے یہ رفاہی خدمات انجام دے رہا ہے. اس کا ایک اہم ترین شعبہ صفا موبائل کلینک ہے جو حیدرآباد اور سکندرآباد کے 50 سے زائد غریب محلوں میں مفت میڈیکل کیمپس منعقد کیے جاتے ہیں. روزانہ 2 میڈیکل کیمپ قائم کیے جاتے ہیں اور مہینے بھر میں تقریباً 45 میڈیکل کیمپس کا انعقاد ہوتا ہے جن میں شوگر، بی پی، استھما اور دیگر امراض سے متعلق بیماریوں کا ہمارے MBBS ڈاکٹرز اس میں رکھے گئے ہیں. 5 افراد کی یہ ٹیم ہے جو روزانہ ماروتی وین کے ذریعے سے اور دواؤں کے ساتھ جاتی ہے. ان تمام روزانہ ایک میڈیکل کیمپ پر 100 سے زائد بیماروں کا مفت علاج ہوتا ہے، معائنہ ہوتا ہے، دوائیں بھی ان کو مفت دی جاتی ہیں. سطح غربت پر جینے والے غریب اپنے روزمرہ کے کھانے پینے کے اخراجات بمشکل پورے کر پاتے ہیں. وہ ڈاکٹر کے پاس جانے میں جھجکتے ہیں اس لیے کہ ان کی فیس ادا کرنا اور وہ جو دوائیں لکھتے ہیں بھاری قیمتی وہ خرید نہیں پاتے. اس لیے ہم نے ان غریبوں پر رحم کھا کر تقریباً 7 سال سے میڈیکل کیمپس منعقد کرتے آ رہے ہیں. روزانہ 2 میڈیکل کیمپس، اس طرح 45 میڈیکل کیمپس مہینے بھر میں ہوتے ہیں اور ہر مہینہ 4000 تا 5000 بیماروں کا مفت معائنہ ہوتا ہے اور ماہانہ 5 لاکھ روپے میڈیکل کیمپس کے انعقاد میں خرچ ہوتے ہیں. تقریباً 2.5 تا 3 لاکھ روپے دواؤں پر خرچ ہوتے ہیں. یہ اس طرح جو ہے 5 لاکھ روپے کے اخراجات ہیں. اہل خیر حضرات سے ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ غریب بیماروں کے مفت علاج کے لیے آپ اپنا بھرپور تعاون کریں. دواؤں کی خریدی میں، ڈاکٹرز کی تنخواہ میں اور دیگر اخراجات میں آپ بھرپور تعاون کریں. ایک میڈیکل کیمپس پر 10,000 روپے تقریباً خرچ. اللہ 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 اللہ. ماہ رمضان کیا آ رہا ہے، شیطانوں کو زنجیروں سے جکیڑ دیا جا رہا ہے. اب اپنے ان گناہوں کا دوش شیطانوں پر نہیں رکھ سکتے. رمضان سے شیطان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفا بیت المال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ رجسٹرڈ ایک رفاہی اور فلاحی ادارہ ہے جس کا صدر دفتر مسجد الفلاح واحد نگر قدیم ملک پیٹ حیدرآباد میں واقع ہے اور اس کی ہندوستان کی 6 سے 8 ریاستوں میں 50 سے زائد شاخیں موجود ہیں اور حیدرآباد میں 20 سے زائد مختلف شعبہ جات میں رفاہی، فلاحی، تعلیمی اور طبی خدمات جاری ہیں جن میں سے ایک غریب خواتین کو روزگار سے مربوط کرنے کے لیے ٹیلرنگ اور ایمبرائڈری سینٹر ہے. الحمدللہ صفا بیت المال کے زیر اہتمام حیدرآباد میں 5 ٹیلرنگ سینٹرز چل رہے ہیں. پہلا سینٹر صفا ٹیلرنگ سینٹر جان پبلک اسکول ملپلی میں ہے اور دوسرا ٹیلرنگ سینٹر MCH کالونی امبر پیٹ میں ہے اور تیسرا جو صفا ٹیلرنگ سینٹر ہے وہ سنگارینی کالونی میں ہے جہاں عابدہ کلینک چلتا ہے اور چوتھا ٹیلرنگ سینٹر افضل ٹیلرنگ سینٹر ہے جو راجندر نگر میں ہے اور 5واں ٹیلرنگ سینٹر صفا ٹیلرنگ سینٹر شاستری پورم میں ہے. اور بھی مزید ایسے غریب محلے ہیں جہاں ٹیلرنگ سینٹرز قائم کیے جانا چاہیے اور وہاں سے تقاضے بھی ہیں. ٹیلرنگ سینٹر سے غریب خواتین کو روزگار مل سکتا ہے. اگر وہ یہ ہنر حاصل کر لیں تو خود اپنے گھریلو کپڑے خود سی سکتی ہیں اور پھر روزمرہ اپنے اپنے محلوں کے اندر وہ دوسروں کے کپڑے سی کر 150, 200, 400 روپے کما سکتی ہیں. اس لیے ہم نے یہ شعبہ شروع کیا اور الحمدللہ سینکڑوں
خواتین اور طالبات نے یہ ہنر حاصل کیا ہے، جن کو الحمدللہ سندیں بھی دی گئی ہیں۔ اللہ 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 کنز الکرم